اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں. ہم نے کیا دیکھا؟ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے. اس کا لباس سفید ہے, اس کے بال سر کے جو ہیں وہ سیاہ ہیں, اور اس کی صورت پر, اس کے جسم پر, اس کے لباس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے. پہلے دو زمانوں میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا یا اس کے بعد کئی صدیوں تک یہ معاملہ اور یہ سفر کا معاملہ رہا کہ لوگ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے, تو سفر کے آثار چہرے پر نمودار ہوتے تھے, مٹی گرد و غبار. حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے جسم پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے, بالکل صاف اور شفاف تھا, بالکل ایسے جیسے ابھی نہا کر یہ گھر سے باہر آیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ آیا اور اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح وہ بیٹھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو ملا دیا, دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے شروع کر دیے. پہلا سوال اس نے کیا عمل ایمان, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دے دیا تو اس نے کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا. یہ بھی عجیب سائل ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور سوال کے جواب پر تصدیق بھی کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں ہم بڑے متعجب ہوئے, تعجب کے اندر مبتلا ہوئے. یہ کیسا سائل ہے کہ جو سوال کا جواب بھی جانتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں سوال یہ کروں گا, آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیں گے, وہ سوال بھی کرتا ہے اور سوال کے جواب کی صداقت بھی جو ہے وہ اس کی دلیل بھی یہ دیتا ہے, کہتا ہے صدقتا, آپ نے سچ کہا. پھر اس نے دوسرا سوال کیا علیہ السلام, یا رسول اللہ السلام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا. پھر اس نے جواب کے آخر میں یہی کہا صدقتا یا رسول اللہ, آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا علیہ السلام, یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اب یہاں پر احسان وہ احسان نہیں ہے, وہ احسان نہیں کہ جس کے متعلق ہم سوچتے ہیں, ہم کہتے ہیں اپنے معاشرے میں کسی نے کسی کو کچھ دیا, کسی کا کوئی کام نکال دیا تو کہتے ہیں جی اس نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اس نے جو ہے وہ میرا کام یہ نکال دیا, مجھے پیسے دے دیے, میری مشکل حل کر دی, اس نے بہت بڑا احسان کیا ہے. یہاں سے احسان سے مراد ہے حسن عمل. عمل کا حسن کیا ہے یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ عمل جو کرتا ہے انسان, اس انسان کے عمل کا حسن کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ نظارہ کیا باہر گلی میں, شادی ہے. اب شادی کے اندر جناب اس شادی کو حسن دینے کے لیے طرح طرح کی ہم جو ہے وہ ضروریات لاتے ہیں, یہ بھی لے آئیں, یہ بھی لے آئیں, یہ بھی کریں تاکہ شادی کے معاملے کے اندر حسن پیدا ہو. یہ مثال دنیا کی ہے, لیکن حقیقت میں یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ جو شخص عمل کرتا ہے اس کے عمل کا حسن کیا ہے؟ اس کے عمل کا حسن کیا ہے یا رسول اللہ؟ حسن اس کے عمل کے اندر کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا تو احسان کے بارے میں پوچھتا ہے, حسن عمل کے بارے میں پوچھتا ہے. اے پوچھنے والے سن لے, حسن عمل یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو اس حال میں اللہ کی عبادت کرے کہ رب کائنات کی تو زیارت کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اور اگر تو ایسا نہیں کر رہا کہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا, اللہ کی زیارت نہیں کر رہا, تو فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ, فرمایا کم از کم اتنا تو تصور رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو جب یہ تصور انسان کے دل میں آ جائے تو خشیت الہی بھی آ جاتی ہے, خوف خدا بھی آ جاتا ہے.
ایک چھوٹی سی اور مثال دے کر میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک سڑک ہے، ایک روڈ ہے، اس سڑک پر 3 جگہوں پر اشارے لگے ہوئے ہیں، 3 چوک۔ پہلے چوک پر اشارہ، اس کو کراس کیا، دوسرے چوک پر اشارہ، اس کو کراس کیا، تیسرے چوک پر اشارہ۔ لیکن جو تیسرا چوک ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہے کہ تیسرے چوک پر کیمرہ لگا ہوا ہے۔ پہلے چوک پر کیمرہ نہیں، دوسرے چوک پر کیمرہ نہیں، لیکن تیسرے چوک پر کیمرہ، سرکاری کیمرہ ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے۔ بائک چلانے والا، ڈرائیونگ کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ پہلا اشارہ کراس کر سکتا ہے، کوئی موجود نہ ہو، کیونکہ اسے پتا ہے یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں۔ دوسرا اشارہ بھی کراس کر گیا، قانون کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ جب تیسرے اشارے کی باری آئی تو وہاں پر اس نے آ کے بریک لگائی۔ کیوں؟ اسے اس بات کا علم ہو چکا کہ اب یہاں سے میں کراس کروں گا تو سرکاری جو ہے وہ میں ریکارڈ میں آ جاؤں گا، سرکاری آنکھ مجھے دیکھ لے گی، کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ لے گی، وہیں اپنی بریک لگا لیتا ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے سے گریز کرتا ہے۔ میرے دوست، دنیا کے اندر کیمرے کی آنکھ کا تجھے اس قدر خیال ہے، وہ آنکھ جو ہر وقت تجھے دیکھ رہی ہے، رب کائنات کی آنکھ سے دیکھ رہی ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر تجھے کوئی خیال نہیں آتا گناہ کرتے ہوئے۔ یہ ہے خشیت الہی۔ فرمایا جب تیرے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو سمجھ لے کہ خوف خدا تیرے دل کے اندر آ چکا ہے، اور جب تو عمل کرتے وقت یہ خیال ترک کر دے کہ رب کائنات جل جلالہ تجھے دیکھ نہیں رہا، فرمایا تو سمجھ لے کہ تیرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ محترم، اللہ کا خوف لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر بار بار کئی مقامات پر ہمیں خوف کے بارے میں تلقین ارشاد فرمائی کہ میرا خوف رکھو، اور خوف بھی ایسا ہو جو بے لوث ہو، کسی چیز کا لالچ نہیں۔ بعض لوگ اللہ کے خوف، اللہ رب العزت کے غضب سے خوف رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہاں ڈریں گے تو جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، ڈرنا ہے تو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ناراضگی کے لیے، کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو۔ اگر عمل کرو، اچھا عمل کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے نہیں، اور اگر اللہ سے ڈرو تو جہنم سے چھٹکارے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔